رمضان ایک نوجوان لڑکا تھا جسے ذیابیطس تشخیص ہوئی تھی۔ وہ ایک فعال اور پرجوش نوجوان تھا، لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے اسے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا پڑتا تھا۔ رمضان کے خون میں شکر کی سطح اکثر غیر متوقع طور پر بدلتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اسے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ کبھی تو اس کی شکر کی سطح بہت کم ہو جاتی تھی، جس سے اسے کمزوری، چکر آنا اور بھوک لگتی تھی، اور کبھی اچانک بہت بڑھ جاتی تھی، جس سے اسے پیاس لگتی، بار بار پیشاب آتا اور تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ یہ اتار چڑھاؤ رمضان کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں پر توجہ نہیں دے پاتا تھا اور ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ کب اس کی شکر کی سطح بگڑ جائے گی۔ رمضان کے والدین اس کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ وہ اسے ہر وقت ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور اس کی خوراک اور دوائیوں کا خاص خیال رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود رمضان کی شکر کی سطح میں مستقل مزاجی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن رمضان کے ڈاکٹر نے انہیں ایک نئی غذائی ماہر ڈائٹیشین سے ملوایا۔ ماہر نے رمضان اور اس کے والدین سے تفصیل سے بات کی اور ان کی روزمرہ کی خوراک اور عادات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے رمضان کو بتایا کہ خون میں شکر کی سطح میں اتار چڑھاؤ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں کھانے کا وقت، کھانے کی مقدار، غذا کی قسم اور جسمانی سرگرمی کی سطح شامل ہیں۔ ماہر نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی کہ صرف جسمانی عوامل ہی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی عوامل بھی خون میں شکر کی سطح پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جب رمضان پریشان ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے یا وقت پر کھانا نہیں کھاتا تو اس کے جسم میں تناؤ کے ہارمون سٹریس ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ یہ ہارمون جگر کو زیادہ گلوکوز بنانے اور خون میں چھوڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، جس سے شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ ماہر نے یہ بھی زور دیا کہ پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن بھی خون میں شکر کی سطح کو متاثر کر سکتی ہے۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے گلوکوز کی مقدار نسبتاً زیادہ لگتی ہے۔ اس لیے رمضان کے لیے مناسب مقدار میں پانی پینا بھی بہت ضروری تھا۔ ماہر نے رمضان کے لیے ایک نیا غذائی منصوبہ بنایا جس میں متوازن مقدار میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور چکنائی شامل تھی۔ انہوں نے رمضان کو ہدایت کی کہ وہ دن میں 3 بڑے کھانوں کی بجائے چھوٹے چھوٹے وقفوں سے کئی بار کھانا کھائے تاکہ اس کے خون میں شکر کی سطح یکساں رہے۔ انہوں نے اسے میٹھی چیزوں اور پروسیسڈ کھانوں سے پرہیز کرنے کی بھی نصیحت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رمضان کو سکھایا کہ وہ کس طرح تناؤ کو کم کر سکتا ہے، جیسے کہ گہری سانس لینا اور آرام کرنے کی مشقیں کرنا۔ انہوں نے اسے یاد دلایا کہ وقت پر کھانا کھانا اور مناسب مقدار میں پانی پینا بھی تناؤ کے ہارمون کے اخراج کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہر نے رمضان کو باقاعدگی سے اپنی شکر کی سطح کی نگرانی کرنے اور ایک ڈائری میں ریکارڈ کرنے کی اہمیت بتائی۔ اس سے اسے یہ سمجھنے میں مدد ملتی کہ کون سی چیزیں اس کی شکر کی سطح کو متاثر کرتی ہیں۔ انہوں نے اسے یہ بھی سکھایا کہ اگر اس کی شکر کی سطح کم یا زیادہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ رمضان نے ماہر کی تمام باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی خوراک میں تبدیلی کی،